الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ساڈا ایک نظریہ ہے، ساڈی ایک سوچ ہے، ساڈا ایک عقیدہ ہے، ساڈا ایک اعتقاد ہے۔ اللہ کریم نے مینو اور توانو دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ اسا ایک ہاتھ دے اندر اہل بیت کرام دی عظمت دا جھنڈا چکے ہیں۔ اگلا بھی جملہ سمجھ کے پھر سارے سبحان اللہ بولے آئے۔ دوسرے ہاتھ وچ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دا جھنڈا اٹھایا ہے۔ اللہ کریم دے فضل نال، اللہ کریم دے کرم نال نہ سی اینو ڈگن دینے تے نہ سی اینو ڈگن دینے۔ نمبر 2، جڑیاں شاناں نے نا جنہاں واسطے اسی جمع ہاں، اے اساں مک جانا ہے، مٹ جانا ہے، لیکن شاناں نہیں ختم ہونی ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت اساں جنوں بھی منیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ کو منیا ہے۔ انہاں جملیاں نو ذرا توجہ نہ سننا ہے تے غور نہ سننا ہے۔ اساں جنوں منیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بولو وجہ تو منیا ہے۔ بطور مثال اسا جدو کسی نے مننا ہوگی نا، اسی پہلا وینے یہ گلے وچ ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پتہ ہے کہ نہیں، پہلا یہ وینے۔ 2 نمبری 10 نمبری اسی دے قائل نہیں، اسی دے منن والے نہیں۔ جدے گلے وچ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا زیور کلادہ ہار اور پٹا نظر آ جائے اسی انہوں مننے ہیں۔ تو جتھے نظر نہ آوے پاوے سگا چچا ہی کیوں نہ ہوئے، نام ہوئے ابو لہب سگا چچا، اسی انہوں جہنمی سمجھنے ہیں، اسی انہوں لانتی سمجھنے ہیں، اسی انہوں دوسری سمجھنے ہیں، اسی انہوں ناری سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ چچا تے ہے پر گلے وچ محبوب کی غلامی دا صفر کوئی نہیں۔ تے جے غلامی دا زیور نظر آ جائے پھر پاوے کالے رنگ دا کیوں نہ ہو، پھر پاوے کالے رنگ دا کیوں نہ ہوئے، ذات دا عرشی ہوئے، صفت دا غلام ہوئے، اصحاب صفہ ریڑ والا ہوئے، سکے ٹکڑے کھا کے گزارا کرنے والا ہوئے، ناک موٹا ہوئے، ہوت موٹے ہو، پیرا بھی پیائیاں پھٹیاں ہو، تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا ہستیاں بھی آدیا نے، سیدنا بلال ساڑھے سردار بلال، ساڑھے سردار بلال، کیوں؟ انہاں دے گلے وچ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا ہے۔ اسی اج مسجد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ بہ کے کدی انہاں ہستیاں دا ذکر نہ کر دے جے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نہ ہوندے تھے، جے نسبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی۔ میں کھل کے اپنا عقیدہ تو اندازے لگا، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غمگسار مصطفیٰ، یار کار مصطفیٰ، اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نوں منیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال منیا، مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی لاکھ مربع دین دے حکمران جنہاں دا نام سن کے کیسرو کسرا دے محلہ میں زلزلہ طاری ہو جائے، اسا ہونا نو منیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو منیا ہے۔
حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عظمت کا اقرار کیتا ہے، انہاں دی شانہ کا پرچار کیتا ہے، انہاں دی محبت دل میں اتاری رگو ریشے وچ بسائی۔ کس وجہ نال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ نال۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار خانقاہ مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی صحابہ دا مشیر علی تے تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسا انہاں دی عظمت نو منیا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال منیا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس برین نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ تو نساء العالمین، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نو منے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو منے ہے۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین شمسین قمرین مولا حسن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج انہوں نے جگہ جگہ سی ہر روز کنی کنی محافل میں ذکر کر رہے ہیں، اس وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال جدا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال ہو گیا، او دے پیران دی خاک ساڑیاں اکھان دا سرما بڑھ گئی۔ سن سو ایک حدیث شریف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل نو واضح فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ سے، حدیث کتنے وے تیرے مزید شریف اندر، کتنا محبت کرو؟ اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اللہ تمہیں غذا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف نعمتیں بطور غذا عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو۔ اگلا جملہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ دی اس محبت کی وجہ نال میرے نال محبت کرو۔ گالو ذرا سمجھو، اللہ دی اس محبت دی وجہ تو میرے نال محبت کرو۔ کیوں؟ میں اللہ دا محبوب ہاں، میرے نال محبت کرو۔ اگلا جملہ سنو، تیسرا حدیث دا، فرمایا میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ہوں ذرا سوچ کے دسیو، بڑی توجہ نہ گل سن لو، پھر سوچو تو پھر جواب ارشاد فرماؤ۔ اگر کوئی بندہ آکھے کہ منو محمد کاشف رضا نوری صاحب نال تے پیار ہے، پر جڑے نہ دے تعلق والے نے انہاں نال مینوں کوئی پیار نہیں، انہاں دی اولاد نال مینوں کوئی پیار نہیں، مینوں دسو پیار وچ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کھلے دل بولو، سچا یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے نہ ہو، بلا تشبیہ و بلا مثال ہے۔ ایک بندہ آکھے مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت ہے لیکن ان دی اولاد نہ محبت نہیں، مینوں جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ بولو۔ منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار ہے لیکن آپ دے ساتھیاں نہ کوئی پیار نہیں، جھوٹا یا سچا ہے؟ بس یہی فرق ہے دوجیاں دا تے ساڈا۔ اسی آنے ہیں جدوں سونے محبوبہ تینوں من لیا ہے تے جنہ جنہ محبوب تانوں منیا اسی انہاں ساریاں نوں منن والے ہیں۔ اسی اہل سنت و جماعت ساڈے بیڑے ساڈے گھر وچ کسے اس ہستی دی بے ادبی نہیں جنہ جنہ ساڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منیا ہے، جنہ جنہ پیار کیتا ہے۔ مثال دے دیا، اسی کدو نہیں کدو شریف آنے ہیں، کیوں مفتی صاحب؟ کدو نہیں کدو شریف آنے ہیں، کیوں آنے ہیں؟ کہ سانو دسیا علماء نے، اسا کتاباں ہی پڑھیا ہے
असा रवायत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ बड़ा पसंद सी ते साडा एक सादा बंदा चिट्टा अनपढ़ एक दिन स्कूले नहीं गया, वो भी सब्जी बेचदे आ बाजारां विच महल्लियां विच रेहड़ी उत्ते या मोटरसाइकिल ते या साइकिल ते सब्जी बेचदे आ, वो भी आंदा है गोभी लै लो, आलू लै लो, टमाटर लै लो, धनिया लै लो, कद्दू शरीफ लै लो। साडे सादे सादे बंदे, साडा ते प्यार है कपड़ा मैं भी इस्तेमाल करना, कपड़ा तुस भी इस्तेमाल कर दे हो। एक कपड़ा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें अनवर भी लगा सरे अनवर ते लपेटिया, एक कपड़ा तुसा लपेट लिया, एक असा लपेट लिया, एक तीसरे चौथे फर्द में लपेट लिया, एक कपड़ा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर ते लपेटिया गया। मेरे तेरे जिस्म ते लगन वाले कपड़े की कोई कदर नहीं, लेकिन जेड़ा कपड़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर ते नाल लग गया, बतौरे पायजामा, बतौरे तहमद, बतौरे कमीज मुबारक, बतौरे इमामा शरीफ, पूरी कदर है, पूरी शान है, पूरा मर्तबा है, पूरा मुकाम है। तुम सोचो जे कपड़ा लगे तो एडा शान है ते आका हुसैन के महबूब के सीने ते लेट के आराम करने रहे जी, उन्होंने कितना मुकाम, कितना ऊंचा मुकाम है। अगर कोई सारी जिंदगी बैठ के उजरे के अंदर ये सोचना चाहे कि मैं मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जान लगा, मैं पहचान लगा, मैं परख कर लगा, रब्बे काबा की कसम सारी जिंदगी गुजार जाएगा, दिल में सोचो विचार गुजार के उम्र अजीज को गुजार देगा, लेकिन आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, मुकाम, शान, मर्तबा, रिफ़त और उन्हें मर्तबा कभी पा नहीं सकता। तो जेड़ा आज तक कोशिश करके आका हुसैन की शान नहीं कर सकिया, उन्हें हुसैन पाक के नाना जान की शान भी जानिया होगा। इस शाना मेरे करीम रब ने अता की दिया है। तुसी आलम तसव्वुरात में सोचो जरा, आज कोई चौधरी बंदा, कोई नवाब, कोई MP, कोई MLA, कोई जगीरदार, कोई लैंड लॉर्ड, कोई वडेरा किसी वलीमे अंदर आ जाए ना, या किसी जगह ते आ जाए, लोग इकट्ठे हो जाने, छोटे जे बच्चे नूं नाल लैके कोई आया होवे ते ओ वडेरा बंदा, ओ सौखा बंदा, ओ तगड़ा बंदा, ओ बच्चे किसी दे सिर ते हाथ रख के उन्होंने आखे ना ए मेरा बेटा है, दूजा नूं तारफ करवाए कि ए मेरा बेटा है, बाप पता की फौरी करदा है, फोटोग्राफर किधर हो, जल्दी आओ, इसके साथ मेरे बेटे की तस्वीर बनाओ। क्यों? ये बड़ा आदमी है, इसने ये कह दिया कि ये मेरा बेटा है। बल्ले बल्ले बल्ले, बाप फूले नहीं समाता। इतनी मसरत, इतनी खुशी बाप की तबीयत में उस लैंड लॉर्ड और अमीर कबीर बंदे की वजह से कि उसने इतना कह दिया कि ये मेरा बेटा है। हुण जरा सोचो, वो दिन याद करो जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बिटिया सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे घर गए सन ते फरमाया मेरा पुत्र हसन किथे वे, फरमाया मेरा पुत्र हुसैन किथे वे। मैं मिसाल दे दे के गल समझा रहा ताकि मेरे वर्गा अनपढ़ बंदा भी जल्दी गल समझ जाए। किथे ने मेरे शहजादे सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे बाबा जान तशरीफ ले आउंदे ने, मेरे बच्चे आ जांदे ने तुम्हारी बारगाह के अंदर हाज़िर खिदमत हो जांदे ने। मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार कीता है, थोड़ी देर लगी है, इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, फिर थोड़ी देर लगी है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, जो दोनों भाई हाज़िर खिदमत हो गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बेटा हसन आज मेरी गोदी अंदर सजे आके बैठ जाओ, मेरे बेटा हुसैन आज मेरी गोदी अंदर खड़े आके बैठ जाओ। ध्यान मेरे वाल करोगे, गौर करोगे, फिर मैं
پہلی گلی وہ طریقہ تو دسنا وا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مبارک کی فرمایا ہے توجہ کرو گے پھر بات سمجھ آئے گی اے میرے بیٹا حسن جینا نہ جان آؤ سچے آ کے بیٹھ جاؤ اے میرے بیٹا حسین جینا نہ جان فرمایا کھبے آ کے بیٹھ جاؤ پھر کی کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ اے بٹھا لیا نانے دوترے میں پیار اس طرح کر دے رہے نہیں کیوں حضرت نانے دوترے نال انج گودی چ بٹھا کے سینے لاندے نے کہ نہیں پر جدا بھی دوترا ہوئے چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے سینے لاندا ہے اے جڑا سینہ ہے نا جدی میں گل کرنا پیا اس سینے تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے جی اس سینے تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اس سینے دی شان کی ہے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دے نال لا لیا تے پھر ایک عمل فرمایا پہلا عمل اس طریقے نال سینے لایا دوسرا عمل بھی فرمایا اے بھی تو جو میرے والے ہوگے پھر سمجھ آئے گی دعا نال لا دعا نال لایا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر کی ہمیں بابا جان ایک ہی پیار کا انداز ہمیں کبھی سینے لا دے رہے کبھی گوڑی پا دے رہے کبھی انگلی لا کے جڑا دے رہے کبھی بوسے نہیں دے رہے کبھی ہوٹانوں چوم دے رہے کبھی رخسار چوم دے رہے کبھی اکھاں دے بوسے کبھی پچھانی دے بوسے کبھی گردن دے بوسے کبھی گلے دے بوسے کبھی کندیاں دے بٹھان گے سیر واسطے لے جائیں گے تفریح واسطے لے جائیں گے لیکن پیاری ابو ایک ہی عمل جنہیں آپ نے فرمایا ایک بٹیا جی ابا جان فرمایا تمہیں بچے میرے ہونے جنہوں میں سننا دیا سنن کی بجائے انہاں بچوں جنت دیا خوشبو آ گئی اولیاء نے اللہ اکبر یا رسول یا رسول یا حسن یا حسین فرمایا انہاں کو میں جنت دیا خوشبو آ گئی اولیاء نے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے نہ دعا بچیاں دے بارے ارشاد فرمایا ہے فرمایا ان الحسنہ والحسینہ ہمارے ہانا کایا من الدنیا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والیو سن لو شک نہ کرے آجے اے میرا بیٹا حسن اے میرا بیٹا حسین اس دنیا میں دوے میرے دو پھولنے دنیا میں میرے دو اچھی بولو دنیا میں میرے دو پھولنے جنہیں واسطے میں دیشی شروع کی دی ہے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دعا شرادیاں نہ لیا ہے اے کہ بات تشریف لے آئے اجرائے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات تشریف لے آئے لہا کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سامنے جلوہ فرما ہوئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے غلاموں کی مازال نے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان ابنایا آسان ابنایا آسان ابنایا فرمایا دنیا والے شک نہ کرے آئے سن لو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونیں حسن سے حسین اے فاطمہ دے پتر نے پر میں نبی اعلان کرنا ربیا فرمایا آسان ابنایا یہ دونیں میرے بیٹے یہ دونیں میرے بیٹے آج کوئی دنیا دار کوئی چودھری نواب ڈیرا پہلا میں دسے آئے اس ویلے آ کے اے میرا پتر آپ خوشیاں دینار بھولے نہیں سمانا لیکن آقا حسن آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ نصیبہ دو قربان وعلیہ پاکہ دو قربان وعلیہ مقدرہ دو قربان جنہوں کریم
وسلم آپ پہ فرماندے نے آزانے بنایا کوئی کسے دا بیٹا ہے 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 لیکن میرے آقا حسن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے۔ بھائی کاشم نوری صاحب پورے ذخیرہ احادیث وچوں علماء ذیشان پورے ذخیرہ احادیث وچوں ایک روایت بھی توانو امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ نہ لبے نہ اینا جملہ ہی کافی ہے ناستیاں دی شان واسطے ہازان ابن آیا اے دو میں میرے بیٹے کسی اور تعریف دی لوڑ ہی نہیں پیچھے رہ جاتی یہ دو میں میرے بیٹے نے اور بیٹوں میں خون کس کا ہوتا ہے بولو کس کا باپ کا ان ہستیوں کی رگوں میں خون کس کا ہے ہوں تو لے جا میں غزوہ احد وچ غزوہ احد جدو غزوہ احد دے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے نا اس وقت آپ نے جڑی لوہے دی ٹوپی سر تے پائی سی نا جنوں خود آندے نے او دی ایک دو کڑی اس حل چل دے دوران آپ دے سر انور وچ چبھی سی خود اتاریا سی آبا نے رضی اللہ تعالیٰ مجمعی خود اتاریا تے ویکھیا کہ خون مبارک سر انور چوں باہر تشریف لے آندا پیا جملہ ایک میں کہن لگا انہوں پلے بن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جننے صحابہ نے نا A to Z الف تو لے کے یہ تک سارے صحابہ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق صادق ساتھ ایک صحابی بھی ایسا نہیں جدے اندر محبوب دا عشق نہ ہوئے ایک بھی نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو لے کے آخری صحابی تک سارے ہی عاشق سن لیکن عشق دا انداز سب دا جدا گانا سی کوئی کسی رنگ عشق کردا پیا کوئی کسی رنگ وچ ایک دو مثالاں دے دیاں مختلف رنگاں دے عشق ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدمت ہوئے آندے سونیا میری آنکھاں چانسو ویندے ہو پہ فرمایا ہاں سبحان کی وجہ کیوں پریشان ہے رونا کیوں ہو گیا انہاں کیا سونیا ہون تے ویکھو نا جدوں دل کردا تواڈے چہرے بدوہا دا دیدار کر لਈਦਾ لیکن سوچنا جدوں قیامت ہونی ہے ادوں پتہ نہیں تواڈی تے منزل بہت اونچی ہونی ہے اساں ہورے کیڑی منزل وچ ہونا ہے تے اوتھے تواڈا رخ بدوہا کیویں ویکھاں گے اسی نو ایسی اس عشق دی سوچ وچ ہی او روئی جاندے نے تو پھر عشق چونکہ کامل سی عشق چونکہ صادق سی رب نے فرمایا جبریل جی اللہ حکم فرمایا سدرہ دی بلندی چھڑنا ذرا میرے محبوب دی بارگاہ جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہے کہ روندا پیا تے روندا اس وجہ تو ہے پیا جا جا کے صدائے دل نواز دے اور پیغام دل ربانہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کر کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فرمایا فکر نہ کر میرے محبوب دیا غلامہ قیامت والے دن جنہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتا ہے نا قیامت والے دن انہاں دا حشر نبیاں دے نال ہوئے گا صدیقاں دے نال ہوئے گا شہیدان دے نال ہوئے گا تے صالحین دے نال ہوئے گا وحسن اولئک رفیقا اس سنگت کتنی اعلیٰ سنگت ہے کتنے اچھے ساتھی نے یہ بھی عشق سی اور ایک صحابی دا عشق یہ سی کہ انہاں جدوں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہنا نا تے اپنے کسی پیر بھائی دی دکان تو شہد لے کے جانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے جا کے ہدیہ پیش کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد دی کپی ایک قبول فرماؤ ہدیہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لینا جنہ چر پیسے جیب ہی رہے نقد لیندے رہے تے جدوں پھر پیسے موقع پھر ادھار لیندے رہے تے جدوں کچھ دنوں دے پیسے بن گئے نا تے وہ دکاندار کہنے لگا یار شہد تو پھر لینا آ گیا ہے تے پیسے کچھ بن گئے ہیں انہاں کیا فکر نہ کر میں کوئی بے لجیاں دے لڑ لگے ہاں
تو کیوں پیسے تو گھبرانا ہے؟ شاید مینوں دے، میں محبوب دی بارگاہ جانا تحفہ پیش کرنا ہے جی میں روز جا کے کرنا، تے تو دے مینوں شاید تے میرے نال آ تینوں میں پیسے بھی لے کے دینا، یہ بھی عشق سی، تو میرے نال آ تینوں پیسے لے کے دینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جا کے شاید پیش کیتا تے نال آندے نے سونیا کوئی 1.5-2 مہینے دے پیسے بھی بنے نے وہ بھی دے دیو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو مینوں تحفہ نہیں دیندا رہا، ہدیہ نہیں پیش کرتا رہا؟ انہاں کہا سونیا دیندا تے ہدیہ ہی رہا، پر وہ ماڑا بندہ نا غریب ہاں، جنہ چر پیسے ایسا نقد لیندا رہا پھر ادھار لے لگ پیا۔ صحابہ کولوں بولے بھی تینوں کیڑی ایمرجنسی سی، کی مجبوری سی؟ انہاں آکھیا دل نہیں سی کردا حبیب دے بوئے تے آواں تے خالی ہتھی آواں۔ بس یہ عشق کے تقاضے تھے مختلف، ہر صحابی عاشق، لیکن غزوہ احد دے اندر جدو خون مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا باہر آندا نظر آیا نا، اتھے ایک صحابی سن حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ خون دی قیمت لگاندا سن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خون دی قدر کی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دا پھر مقام کی ہے، انہوں سمجھو۔ وہ صحابی اگے ودے، انہاں کیا خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمینوں تے نہ ڈگے کتے بہتری نہ ہو جائے، انہاں اگے ود کے اس جگہ اتے ہونٹ رکھتے تھے جتوں خون مبارک بار تشریف لے آ رہا سی۔ یہ میں تانوں پوچھنا ہے بھی جدوں ہونٹ رکھے ہون گے پھر کی کیتا ہوئے گا حضرت مالک بن سنان نے؟ یہ دسو کی کیتا ہوئے گا؟ کیوں یہ علماء ذیشان کی کیتا ہوئے گا پھر؟ جی کی فرمایا کی کیتا ہوئے گا؟ حضرت فرما رہے ہیں چوس لیا ہوئے گا۔ جنہ چر عطا المسوار رضوی دی زندگی ہے، زندگی دے آخری ساہ تک میرا چیلنج ہے اس گل تے، کوئی دنیا دا محدث، کوئی مفکر، کوئی فلاسفر، کوئی دانشور، کوئی سکالر مینوں کتوں ثابت کر دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن سنان نے آکھیا ہوئے جا جا کے کلی کر، جا جا کے مسواک کر، جا حلق میں انگل پھیر کہہ کر ایدہ خون دا اثر باہر آوے۔ تینوں قرآن پاک دی آیت نہیں پتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ بہندا ہویا خون جڑا حرام ہوندا ہے تے تو میرا خون چوس لیا پیا، کنا خون اندر رہ گیا ہے؟ نہیں منع کیتا، رب کعبہ دی قسم نہیں منع کیتا، ہائے کہ اللہ ثبوت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں اس ویلے دنیا اٹھے زمین اٹھے چلتا پھرتا جنتی دیکھ رہا ہوئے میرے صحابی مالک بن سنان ہوئے۔ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ، اچھی بولو اچھی ہو، اچھی بولو سبحان اللہ۔ جنہیں ٹرتا پھرتا جنتی اس ویلے دیکھنا ہوئے تو لوگ کے بیٹھے وہ تو بوشا چلتا پھرتا جنتی جنہیں اس ویلے زمین اٹھے دیکھ رہے ہیں وہ کی کرے؟ مالک بن سنان ہوئے۔ علماء ذیشان المعجم الکبیر امام طبرانی کی روایت دے الفاظ سنو تے سواد لو ادا۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن سنان جی مازار بے کاجل والیا، فرمایا تو میرا خون چوس گیا ہے، میرے اندر میرا خون سرائد کر گیا ہے، میرے میدے میں چکر گیا ہے، میرے میدے دے اندر اثر کر گیا ہے، اتنا مطلب ہے میرے خون میں میرا خون مل گیا ہے، میرا خون رچ بس گیا ہے، میرے خون میں میرا خون مکس ہو گیا ہے، میرے واسطے خوشخبری ہے، میرے واسطے بشارت ہے، میرے واسطے مجھا جافلہ ہے، یہ سویا ہوگی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مالک بن سنان تیرے واسطے جہنم دی آگ حرام کر دی ہے، جدے خون میں میرا خون چلا جائے وہ بھی شاہد ریال ہے، وہ دن جہنم دی آگ حرام ہو گئی۔ اور میں جملہ کہہ لگا کہ وہ سمجھ آئے پھر اللہ کا نہ لگے، جملے کا استقبال کرے آئے، بزرگ بھی بولے آئے، جوان بھی بولے آئے، بچے بھی بولے آئے، کھڑے بھی بولے آئے، بیٹھے بھی بولے آئے، اوپر والے بھی بولے آئے، جتنے جتنے تک آواز جاندی ہے سارے بولے آئے، وہ جنہیں اندر خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلا جائے وہ دیکھے جہنم بھی آگ حرام ہو جاندی ہے۔ میرے آقا حسن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ خود اے خون رسول
تے خود ہے ہی خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کو اندازہ کر سکتا ہے؟ بولیے۔ میں پہلا دسیا سی کہ نہ ہستیاں دی ساری زندگی اسی تعریف وچ رتب اللسان رہی ہے نا، اسی انہاں دی شان بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث سنو اگلی، میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، میں نے کوئی کام رہ گیا، کوئی حاجت آ گئی، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آج قیمتا مازار کے کاجر والیا وہ دو ہاتھ چرے والیا واللہ دیا ذو فرما لیا آمین یا کلنا والیا علم نشرات سینے والیا یا اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیاری آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آ میری حاجت آ میرا کام ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ میرا مسئلہ حال، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے فرما دے جدو میں واپس مڑ لگا، جدو میں واپس مڑ لگا میں اچانک کی منظر دیکھی آئے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی مبارکہ دے اندر کوئی شہر اوپری لگ دی ہے بھئی، کوئی شہر اوپری نظر آ رہی ہے، میں واپس مڑ گیا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھاڑی گودی دے اندر اوپری شہر دے لیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ وہ تو چلی بھی جو اٹھائی ہے، چادر مبارکہ ایک پلو تکین آئے، ایک پلو اٹھایا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میں دیکھیا تے حیران ہو گیا، وہ جو نہ سویا سے مزہ لے آئے، میں دیکھیا تے حیران ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی انمت کے اندر سچے پاسے مولا حسن بیٹھے ہوئے، کھبے پاسے آقا حسین بیٹھے ہوئے۔ اینی شان یہ مطلب ہے کار محبوب جدو ہوں سن شہزادے چکی رکھتے سن، صحابی دے کام آئے اس ویلے بھی گودی دے اندر۔ اس پیار میں پرکھ سکتے ہو کنا کو پیار ہے؟ بولو تے جنہ جنہ میدان کربلا میں ظلم کیتے نے میں دسو میرے آقا ہونا تے خوش نہیں کہ ناراض نہیں؟ اللہ اکبر۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میں فینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہا بچیاں دے نال انہا پیار کر دے ہو، انہا زیادہ محبت فرما دے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسامہ ہاں میں بڑا پیار کرنا، میں بڑی محبت کرنا، آدھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کر لے اللہ دی بارگاہ چسکی آئے اللہم انی احبہما واحبہما واحبہ من یحبہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چسکی آئے یا اللہ میں نہ تمہارا محبت کرنا یا اللہ تم یہ نظر محبت فرما کہ جیڑا جیڑا انہاں نال محبت کرتا ہے یا اللہ تو دے نال محبت فرما۔ میں کلمہ پڑھ کے اپنے بارے کہنے لگا، تسی اپنی گل کرنی ہے میں اپنی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منو آقا حسن نال بھی بڑا ہی پیار ہے، منو آقا حسین نال بھی بڑا ہی پیار ہے، منو بڑا پیار ہے۔ تسی اپنا دسو، سارے انو محبت ہے، سارے انو محبت ہے، سارے انو محبت ہے۔ اے انج کر کے چکو ہمارا ذرا میں دھیان مار لوں ایک باری، سارے انو ہے ہن سارے آکھو الحمدللہ 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 یا اللہ تیرا شکر ہے اس واسطے میں نہ ہونا اے پیار ہوئے کیوں نہ افضل ہے کل جہان سے کرانا اسے سانو پیارے سانو پیارے سانو پیارے انہوں نے دعوت ذرا بازو بلند کر کے آقا حسین پاک دی عظمت دے چنڈے بنا کے سارے پڑھنا ہے افضل ہے کل جہان سے کرانا۔ میرے واسطے
واسطے ہاتھ نہیں بلند کرنے. میں اپنے باپ کا ذکر نہیں کرتا پیا, اپنے کسی رشتے دار کا ذکر نہیں کرتا پیا, کسی دنیا کے لینڈ لارڈ ایم ایل اے ایم پی سیاستدان کا ذکر نہیں کرتا پیا. میں آقا حسین پاک کا ذکر کرنا پیا. مل کے ذرا عظمت حسین پاک نے جھنڈے اپنے بازواں بناؤ, فضا وچ لہراؤ. مل کے ذرا یا تو افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا. جس کو نہیں شرم محسوس نہ کرو, شرم محسوس ہو تو دریا کرو. جدوں کرکٹ کا میدان ہوے اوتھے ہاتھ چک چک انہاں دے حق وچ دے نال تواڈے ووٹ ہوندے نے, انہاں دے نعرے مار دیو آقا حسین پاک واسطے. جس کو نہیں شرم محسوس نہ کرو, اس طرح کر کے بازو فضا چ لہراؤ. بزرگ رہن دیو, بچے رہن دیو, جتنے جوان بیٹھے ہو مل کے ذرا اس طریقے نال پڑھو, فضا چ لہرا کے پڑھو. افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا. جدے بازو مسئلہ ہے اللہ انہوں سے دے, جدے بازو میرے آقا حسین دے صدقے بالکل صحیح سلامت رہے, وہ نیچے نہ رکھے, وہ بلند کر لوے, پھر ذکر کرے تے مزہ لوے. افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا. افضل ہے کل میں 1992 دا تقریرہ کرنا پیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا اپنی محفلاں وچ پڑھدیا ذکر کر دیا. ایک بندہ بھی نہ کبھی ذکر نہ مردہ نہیں ویکھیا, سارے زندہ ہی آؤندے نے تے زندہ ہی واپس جاندے نے. انشاءاللہ تسی بھی ٹھیک ہی رہو گے. اس طرح کر کے بابا تے بولانا کو اس طرح موت آ بھی جاوے تے گھاٹے دا سودا نہیں نفع دا سودا ہے. افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا. افضل ہے کل مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. افضل ہے کل جہان سے کرانا. افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا. ایک جمعہ میں اسے پڑھایا سی, وہ بڑی بڑی روحانیت سی, آج بھی انشاءاللہ بڑی روحانیت ہے. پتہ نہیں یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے قدمانہ فیض جڑا مینوں تانوں مل رہا ہے. افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا. افضل ہے کل تانوں میں اپنی تھکاوٹ دساں تے میں دساں وچ نہیں دس سکدا. نیند پوری نہیں ہوندی, دو دن پروگرام ہوندیا بھی نیند آ رہی سی. میں دس یار پتہ نہیں جا کے کی مرے گا, گفتگو ہو رہی ہے نہ ہوئے. چلو جانے جو ہو سکیا کر لواں گے. اور تہاڈی وجہ نال تہاڈے جاگن دی وجہ نال میری طبیعت بھی اشاعت بشاعت ہو گئی ہے. مل کے ذرا سینے لا دل لا کے آکو افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا. افضل ہے کل حسین کا. افضل ہے کل جہان سے کرانا. افضل ہے کل
نانا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے کلانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا نبیوں کا تاجدار ہے اور مزہ لو پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی واہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیہ حسین صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا جزید اس واسطے ظلم و ستم کروائے حسین میرے والا جائے میری بیعت کر لوے لیکن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے او جزید یا مرد ساتھ سے عبید اللہ بن زیاد سمر سے خولی سن لو میں حسین میری رضا میں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار ہولی ہولی بولو ہولی ہولی یہ تو سبحان اللہ میں بھی پرچہ ہو جانا آج کا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا یدی لا سیف الا ذوالفقار فرمایا منو کی جانے آئے میرا باپ اندر مگر آئے میری ماں سنگر کریادے میرے بھائی حسن مزدوارے میری نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ میری نانا جان تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے ہی نہ سوچیا ہے حسین بیعت کرے گا فرمایا میں پاگا میری عرض پھول پاگے میری نسبت پاگے میری ذات پاگے میرا جسم پاگے اسی ہستیاں اسرا نے دیا جتنے اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا میں پاک ہوں میرا ہاتھ پا کے جدوں بھی آیا ہے اے پاکاں دیا ہتھاں وچ آیا ہے سمجھو گل اے جدوں بھی آیا ہے پاکاں دیا ہتھاں وچ آیا ہے جدوں اے آیا ہے یا نانا جان دیا ہتھاں چ آیا ہے یا صدیق پاک دیا ہتھاں چ آیا ہے یا عمر پاک دیا ہتھاں چ آیا ہے یا عثمان پاک دیا ہتھاں چ آیا ہے یا میرے بابا علی پاک دیا ہتھاں چ آیا ہے یا میرے بھائی حسن مصطفیٰ دیا ہتھاں چ آیا ہے یہ ہاتھ پاکے یہ پاکاں دے ہتھاں چ رہا ہے کسے پلید
فاسق فاجر زانی شرابی بدماش عیاش فحاش دے ہتھاں وچ نہیں آ سکدا. عمر بن سعد نے اے آکھیا سی حسین سارا ماحول تیرے ول آ سکدا ہے, سارے حالات تیرے قبضے وچ آ سکدے نے, نہر فرات دا پانی بھی لگ سکدا ہے, لیکن گل ایک ہے یزید دی بیعت کر لے. خون حیدری جوش وچ آیا, فرمایا دنیا دیا کتیاں یزید دی ٹکڑے کھا کے پنوا لیا تے یوسف میری گل سن لے, اگر حسین بیعت کرنی ہوندی تے مدینہ شریف کیوں چھڑ کے آوندا؟ مدینہ شریف کیوں چھڑ کے آوندا؟ ہن جڑے تواڈے جو ساتھی کوئی مدینہ شریف گئے نے جڑے نہیں جا سکے, اللہ کریم انہاں واسطے آسانیاں دے, با ادب حاضری تے زیارت دا شرف عطا فرمائے. مینوں سوچ کے دسو حج تے جائیے عمرے تے جائیے سب تو اوکھا پیندا کتے کتھوں واپسی؟ ہائے ہائے ہائے. بھائی کاشف نوری صاحب جدوں الوداعی سلام پیش کری دا نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام دے تحفے پیش کری دے, عشق ہوئے صحیح اندر بندہ تڑپ جاتا ہے, نالے الٹی پیری واپس آندا ہے, نالے نظارہ کردا ہے, نالے تڑپدا ہے تے آندا ہے خدایا این کرم بارے دیگر کن, یا اللہ ایک کرم پھر عطا کریں, پھر آواں میں, یہ میرا آخری پھیرا نہ ہوئے, زندگی دی ساہ بھی چل دی رہے, دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے, درود و سلام پڑھدا ہواں, جان نکل جائے تے بقی شریف نصیب ہو جائے. سونیا ایک کرم دی برکھا میرے سے پھر بھی برسدی رہے. عاشق تڑپدا ہے روندا ہے, پر واہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے غلاماں دے 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 غلام سی تے حضور ساڈی کیفیت مدینہ شریف چھڈن نوں دل نہیں کردا. تسی مدینہ منورہ دے سجادہ نشین تسا کتنی مشکل نہ مدینہ شریف چھڈیا ہوئے. سوچو ذرا تسا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے نو کتنی مشکل نہ خیر آباد آکھیا ہوئے گا. اپنی اماں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ تربت انور قبر انور مزار پر انوار تے حاضری دے کے تسی کتنے کٹھر مراحل چو گزر کے تسی مکہ مکرمہ پہنچے ہو. بیان کرنے سوکھے, سننا بھی سوکھا, آنا بھی سوکھا, لنگر بھی کھا لینا سوکھا, جانا بھی سوکھا, سارے کام سوکھے نے. پر پوچھو میرے آقا حسین لجپار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سارا کوئی تسا کرسی واسطے کیتا ہے؟ حضور دسو اے صدارت واسطے کیتا جی, اے وزارت لین لی کیتا جی, اے نہر فرات تے قبضے واسطے کیتا جی؟ اے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسا کادے واسطے کیتا ہے؟ فرماندے نے تین وجوہات نے جس وجہ تو میں کیتا ہے. ایک اللہ کا نام بلند ہو جائے, ایک دین اسلام کا پرچم بلند ہو جائے, تے تیسرا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کی سرحد کا بیرا بتا جا سکے. جڑے آہستہ بولے ہو اللہ کی رضا واسطے بولو سبحان اللہ, اور اچھی بولو سبحان اللہ. دنیا کے لالچ واسطے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تشریف لے گئے, اس وزارت کو مشاہد واسطے نہیں تشریف لے گئے, بیت پیلس بنانے واسطے نہیں تشریف لے گئے, بیت کرنے ارادے نہیں تشریف لے گئے, رب کعبہ کی قسم میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس واسطے گئے کہ زندگی کا مقصد, زندگی کا نصب ہے, زندگی کا مردو, زندگی کا مشہور آپ کا صرف ہے جی یہ تمنا ہے جو اپنا ریادے جو لاؤ ہوئے سیدھے دل آگے سمان لیا کیا جے منشور ایسی مقصد ایسی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کرتا ہے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرنا, کوئی مقصد نہیں ہو اس مقصد کے علاوہ.
लोग एक और भी बात करते हैं, तवज्जो है जी, एक और भी बात करते हैं। वो क्या? बड़ी तवज्जो से सुननी है बात। ये मेरा भी दिल करता होंदा मैं अद्धा पौना घंटा तकरीर करा ते टुर जा, साडा भी दिल करता आराम करन नूं, लेकिन जिथे असीं दीवाने तड़पदे वेंदे हैं ना, उत्थे साडा भी दिल करता है कि दिल करता है इस रात नूं मैं महशर दी फजर तक रोक लवां। उत्थे साडा भी दिल करता जी, दिल करता है इस रात नूं मैं महशर दी फजर तक रोक लवां, ना बात मुके ना रात मुके ते ना कमली वाले दी साडे ते चात मुके। वो निगाहे करम करते रहे, फकीर बयान करता रहे ते दीवाने बह के सुनते रहे। अल्लाह अकबर। एक बात मैं करन लगा, इन सुन लो। सोशल मीडिया दा बड़ा गंदा माहौल है, जिदा जो दिल करता है बयान दे ही आउंदा है, लेकिन हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपना हिसाब मालिक यौमुद्दीन की बारगाह में देना है। ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, एक दूसरे का बोझ दूसरे पे नहीं डाला जाएगा, जिसका होगा उसी ने उठाना है। हमने अपनी कब्र में जाना है। कहने वाले ये कहते हैं, रिजवी साहब क्या ये आप लोगों ने बातें पकड़ ली है? मैंने कहा क्या हुआ है? मैं बड़े अदब से कह रहा हूं क्या हुआ है? वो जनाब छोड़े इन बातों को। दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की लड़ाई थी। आपने क्या निकालना है इस लड़ाई में से? मैंने कहा कौन कौन सा शहजादा है? वो जी एक यजीद शहजादा था, एक हुसैन शहजादा है। मैंने कहा जनाब हम तो दस्त बस्ता यही कहेंगे, तुम्हारा तुम्हें मुबारक हो, हमारे आका हुसैन हमें मुबारक। तुम्हारा तुम्हें मुबारक हो, हमारे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें मुबारक हो। तुसी अपना सांभो, साढ़े आका हुसैन साढ़े ने। ते अपना हर किसी नूं चंगा लगदा है, अपना हर किसी नूं चंगा लगदा है, लेकिन मैं क्या सुन मेरी गल, 1000 बंदा इकट्ठा कर लै चौक विच, तुम भी बयान कर ते मैं भी बयान करना, ते तू दुआ करी कि या अल्लाह साडा हशर क़यामत नूं यजीद दे नाल होवे, असीं सारे 1000 दे 1000 आखांगे आमीन। असीं की आखांगे आमीन। ते जदों फिर असी दीवाने दुआ करिए या अल्लाह साडा हशर क़यामत नूं आका हुसैन पाक दे कदमां च होवे, ते मैं क्या औखे सौखे होंगे क्या छड़िया गया आमीन। फिर नतारा आपे कब्र हशर में जाके हो जाएगा, जीता कौन और हारा कौन, किसके पल्ले में कौन पड़ा और किसका पल्ला भारी निकला, ये फिर कब्र हशर में पता चलेगा। लेकिन अब मैं आपसे बात करने लगा हूं, उसकी बात मैंने निपटा दी है, अब आपसे बात करने लगा हूं। सोच समझ के, जल्दी नहीं करनी, सोच समझ के मुझे जवाब इरशाद फरमाइए। जो बंदा शराबी हो और आदि शराबी हो, आदत हो उसको शराब के नशे की, वो शहजादा हो सकता है। तो यजीद ते रहम होने लग पे तो बोलते क्यों नहीं? फिर दसो शहजादा हो सकता है? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, वो शहजादा हो सकता है? इंज करके बोलो शहजादा हो सकता हो। जेड़ा जानी होवे शहजादा हो सकता है? गवाहियां दो, तुम्हारे हाथ भी गवाहियां देन, क्या वो शहजादा हो सकता है? जेड़ा करप्ट तरीन होवे वो शहजादा हो सकता है? जेड़ा शरीयत दी हद्दां तोड़े वो शहजादा हो सकता है? जेड़ा आले बैत दे जुल्म सितम दे पहाड़ तोड़े वो शहजादा हो सकता है? जेड़ा शरीयत दे मुस्तफा दा मजाक उड़ाए शहजादा हो सकता है? बोलो शहजादा हो सकता है? तो जिदे घर विच बंदरिया मर जाए तो सफे मातम बेच जाए, क्या शहजादा हो सकता है? जिदे बिस्तर उते गैर महरम बीबियां हो, क्या वो शहजादा हो सकता है? बोलो शहजादा हो सकता हो? जेड़ा मदीना मनवरा के सहाबा रहने वाले ते ताबईन दे जुल्म और सितम कराए, क्या वो शहजादा हो सकता है? वो जेड़ा दिल मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बनाए, घोड़े का निद के पेशाब मिलने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना रहे, और दिल पाक दामन होता मदीना मनवरा की अपने नस्ल में हलाल का चले और सियासत बदकारी करते, दिल
دہراؤں جملہ، شہزادہ کون ہے؟ جب پیدا ہوئے تو اذان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ حضرت صاحب اللہ نے بیٹا دیا ہے، تشریف لانا، اذان کہنا، گٹی دینا، گڑتی جس کو بولتے ہیں وہ دینا۔ کیا رکھا ہے گھر میں گڑتی کے لیے؟ جی شہد رکھا ہے۔ شہد بہت بابرکت چیز ہے، اگر ایک نمبر ملے تو بہت بابرکت ہے، شفا ہے۔ شاہ جی آیا جی، پیر صاحب تشریف لے آیا جی، علامہ صاحب آیا جی، قاری صاحب کی بنا تشریف لانا۔ کس لیے؟ اللہ نے بیٹا دیا ہے، گڈی اور اذان کہنی ہے، گڈی دینی ہے اور اذان کہنی ہے۔ میں کہا سبحان اللہ۔ شاہ صاحب تشریف لے آئے، پیر صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، صوفی صاحب آ گئے، درویش صاحب آ گئے، قبلہ تشریف لے آئے اور کیا کیا؟ اذان کہی، گڈی لی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بڑی بات ہے، بڑی برکت ہے، لیکن ادھر بھی توجہ کرو، بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا، ادھر بھی توجہ کرو۔ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی انور میں آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسکرائے اور فرمائے ذرا میرے بیٹے کو نبوت کے بازوؤں میں مجھے دے دو۔ پکڑے، دائیں کان میں اذان کہیں، بائیں میں کہیں، گٹی پھر کے شے کی دی۔ کہاں سے شہد لیا؟ کہ شہد لاؤ بٹیا، شہد ہے نہیں حاجت نہیں ضرورت، زبان ہی حسین کے منہ میں رکھ دی۔ زبان ہی رکھ دی، چوسو۔ کربلا میں پانی مانگا تھا، میں کہ منہ دیکھ تیرا ہے کوئی نہیں گلاں کرنا، نشے کر کے گلاں کر دے ہو، شرابہ پی کے کر دے ہو، بوٹیاں گھوٹ کے پی کے ہوں پھر گلاں کر دے ہو۔ پانی مانگا تھا، جنہیں محبوب دی زبان چوسی انہوں پیاس لگ دی۔ کد واسطے بوٹی دیتی؟ کیا شہد نہیں تھا؟ کھجور نہیں تھی؟ بولو او بولو، تھی نا، ہر چیز موجود تھی، پھر زبان کو منہ میں رکھی۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میدان کربلا میں کیا ہوگا، کتنے دن پیاس برداشت کرنی پڑے گی۔ فرمایا حسین تیری آج ہی میں تیاری کروانا پیا۔ نبی مشکل کشا ہوتے بچا لیتے، فاطمہ مشکل کشا ہوتی بچا لیتی، علی مشکل کشا ہوتے بچا لیتے۔ سنیو تم کہتے ہو مولا علی مشکل کشا، نبی مشکل کشا، سیدہ پاک مشکل کشا، پتر نے بچایا نہیں، نواسہ نے بچایا نہیں، تو تمہاری مشکل کشائی انہیں کی کرنی ہے؟ اور میں کیا ہوں علمی یتیم، تینوں خبر نہیں ایک ادو کم کری دینے جدو کسی شے نو بندہ عذاب جانے یا مصیبت جانے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان کو عذاب نہیں جانا، اس امتحان کو مصیبت نہیں جانا، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش جانی اور امتحان جانا۔ ساتھ ہی دعا کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر دینا اور صبر پہ میرے حسین کو اجر عطا کرنا۔ تیرے آگے گل پانی نہیں، میرا عقیدہ تے میرا نظریہ، میری سوچ، میرا کہنا تے میرا مننا ہے محمد مصطفیٰ کے پاک کے صف پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے پاک کے صف پھول ایسے ہیں، کیسے جو بن پانی یہ تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، سمجھ رہا جو بن پانی یہ تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی
میرا خیال ہے کہ نبیڑ دئی ہے ان کام، چونکہ جدھر میں ٹرے آئے تو کوئی نہیں مکڑا، وقت بھی 12:15 ہو گئے، 12:15 ہو گئے، کافی ٹائم ہو گیا۔ اچھا میں چونکہ چشتی نظامی ہاں، میرا ایک اپنا ذوق ہے، تو میں آنا ہونا کہ میں کلا ہی نہ جنتے جاواں، جڑے بیلی آئے انہوں نال لے کے جاواں، میرا تو یہ دل کرتا ہوں تو ذکر کرتے کرتے چلیے نا اس انہاں وطناں نو چلیے نا۔ چلو پہلا مدینہ شریف چل رہے ہیں، پہلا مدینہ شریف چل رہے ہیں، ذوق بناؤ تے اخیر ذرا چنگا کر لئیے اپنا۔ آنکھوں مل کے ذرا محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں، محمد کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں، سب کیا گئے شبین پانی یہ تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے، شبین پانی ہے مرجایا۔ انتظامیہ لو نہیں ہونا لو کوئی روٹ کے آیا۔ اچھا پڑھ دے رہے تسی ڈائریکٹ منو آ کے آپ میں کو تھوڑی موڑ نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے جی نہیں ماشاءاللہ، جنہ بھی آکھیا ماشاءاللہ۔ آنکھوں مل کے ذرا محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی یہ تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے، جو بن پانی جو بن پانی بن شانہ بیان کی دیا ہے، اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، قرآن پاک نے عظمت بیان کی دیا، مقام بیان کی دے، رفت بیان کی دی، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمودات عالیہ پڑھ رہی ہے، جگہ جگہ تے پتہ لگ رہا ہے، ایک روایت سننا پڑھتے جاتے مسرائے زیادہ پڑھنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جڑا ہر ایک کعبہ شریف دے اندر ہوئے، حرم پاک دے اندر ہوئے، پورا سال پوری زندگی اوتھے حرم شریف دے اندر کعبہ شریف دے دروازے دے کول اوتھے ہی رہے، اوتھے ہی سوئے، اوتھے ہی کھائے، اوتھے ہی پیے، اوتھے ہی روزے ساری زندگی رکھے، حج کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، لیکن اگر میری آلے پیر کا بیر کرے، میری آلے پیر کا غصہ آگے، نہ دے روزے قبول ہے، نہ دیا نمازہ قبول ہے، نہ دے حج قبول ہے، نہ صدقہ و خیرات قبول ہے، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجدے، نہ تسبیحات، نہ تکبیرات، یا تمجیدات، نہ تحلیلات، یہ سارا کچھ قبول ہونے میں جنہوں دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوئے، جنہوں دل میں اہل بیت کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابہ کا پیار موجود ہوئے، اس سارا کو جو دو قبول ہے
سمجھان والے نے سانو سمجھایا کہنے والے نے اس طرح آکھیا ہے ایک کائنات والے سن لو جڑا چارے ہوٹل دے بیٹھ کے گلاں کردا ہے گیا اودے مگر نہ لگیا ہے جڑا اخبار پڑھ کے گلاں کردا ہے اودے مگر نہ لگیا ہے جڑا مزینہ پڑھدا ہے ڈائجسٹ پڑھدا ہے اودے مگر نہ لگیا ہے جڑا چوکا وچ کھلو کے لوکاں دیاں ماواں پیرا بیٹیاں بہواں دی عزت و کمال کردا ہے برباد کردا ہے اودے پیچھے نہ لگیا ہے جدوں بھی لگنا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھیا جے جگہ جگہ تو تانوں روشنی نصیب ہوئے گی پھر پتہ لگ جائے گا ایک لانا دنیا شانہ والا ہے کتنے مقام والا ہے کتنے مرتبے والا ہے کہنے والے نے آکھیا ہے یاد رکھیا ہے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو سارے مل کے ضائع کو بندہ یہ چنگا ہے جدا خیر چنگا ہو جائے عظمت لے نبی بھول نہ تھوڑی آواز میرے کنا تک ہونی چاہیے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت لے نبی بھول نہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت لے نبی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عظمت لے نبی بھول نہ عظمت لے نبی بھول نہ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ارے دیکھنا غیر کی بات میں نہ آیا لوگو دیکھنا غیر کی بات میں نہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو اللہ توانو سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ فرمایا ایمان لے آیا دین سنایا حدود بنایا ایمان بنایا دین بنایا دین سے پوچھا اللہ سے بولی دین سے پوچھا اونچا بولو بابا سے بلا دا پوچھا اللہ سے بولی دین سے پوچھا اللہ سے بولی دین سے پوچھا شہادت بولی اللہ سے پوچھا اللہ سے بولی اللہ سے پوچھا شہادت بولی اللہ سے پوچھا اللہ سے بولی اسی سے پوچھا اللہ بولی اسی سے
یا نبی 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 واہ یا نبی 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 یا ہمارا وہ امام ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبر و حشر اور پل سے گزرتے نعروں تو یاد آیا قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد ہے توجہ لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کہن والے نے آکھیا مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو کیونکہ وارث میرے وہ پیارے محمد وارث میرے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ دی توفیق نال میں تسی جنہ بیٹھے ہاں جنہ ذکر کیتا ہے سارا او دی توفیق نال کیتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے دل ساڈے دماغ ساڈی روح دا قرار نے جاؤ کربلا شریف اندر جا کے ویکھو تانوں محسوس ہوئے گا کہ قرار قلب و نظر کربلا میں
نصر کربلا میں رہتے ہیں، قرار قلب و نظر کربلا میں رہتے ہیں، علی کے لختے جگر کربلا میں رہتے ہیں۔ آپ کو بہت ضروری مل کے ذرا کہہ دو، علی کے لختے جگر کربلا میں رہتے ہیں، علی کے لختے جگر کربلا میں رہتے ہیں۔ وہ دیوالیاں سرزمین سے چلائے، خدائی کوئی جواب قرار قلب و نصر کربلا میں رہتے ہیں، علی کے لختے جگر کربلا۔ میرا کریم رب صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڈے تے ہمیشہ کرم رکھے۔ حضرات 20 روزہ یہ 18 جولائی بروز ہفتہ سے 6 اگست بروز جمعرات 20 روزہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کورس و تربیتی سیشن جامعہ مسجد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہو رہا ہے۔ نماز مغرب تا نماز عشاء، نماز مغرب تا نماز عشاء اتنے دورانیے میں اعجاز نوری رحمت اللہ تعالی علیہ فاؤنڈیشن فیصل آباد کے تحت دین متین سیکھنے کا سنہری موقع۔ آئے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ حاجی ڈاکٹر محمد شبیر صاحب، محترم محمد کاشف رضا نوری صاحب، ان کی صدارت ہوگی اور زیر نگرانی علامہ مولانا محمد فہیم اتاری صاحب، اور مدرس ہوں گے حضرت علامہ عاصم شہزاد امینی صاحب، فاضل جامعہ قادریہ رضویہ۔ یقینی طور پہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کا ایک ایک پہلو بندہ مومن کی نظر اس پہلو پہ ہونی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لمحہ کیسے گزارا، یہ کیسے گزارا، یہ کیسے گزارا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کریم رب توفیق نصیب کرے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، ورنہ جب ہم سستی کر جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا جب مرنے کا وقت آتا ہے جان نکلتی نہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، تو پھر ابا جی کہتے ہیں بیٹے جاؤ ذرا قاری صاحب کو بلا کے لاؤ، جاؤ حضرت صاحب کو بلا کے لاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، حافظ صاحب کو بلاؤ۔ میں کہتا ہوں کم از کم دین کی تربیت اتنی تو اپنے بچوں کی کر جاؤ، دین کے حوالہ سے اتنی کر جاؤ کہ تمہیں نزا کے وقت میں کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تیرا بچہ حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، باعمل ہو، گھر میں ہو، جب جان کنی کا وقت ہو تیرا بیٹا تیرے پاس بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ فائدہ مند ہے نا؟ اگر کسی کے درخت کے نیچے بیٹھیں گے اس کی مرضی جب مرضی اٹھا دے، اگر پودا اپنا لگا ہو تو پھر فائدہ ہے نا، کوئی اٹھائے گا تو نہیں نا۔
اس لیے اپنے گھروں کو تربیتی دینی ماحول عطا کرو، اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے حوالہ سے اس طرح کرو کہ بچے بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت 3 خصلتوں پہ کرو۔ حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو، محبت ہوگی تو سیرت اپنائی جائے گی۔ وتلاوت القرآن، فرمایا اپنی اولاد کی تربیت تلاوت قرآن پاک پہ کرو۔ اور تیسرا فرمایا بحب اہل بیت ہی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا پیار اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔ میرا کریم رب ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔